میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے عاشقوں میں سے تھے، اور بچپن میں جو عصر کے بعد کا وقت ہوتا تھا، لڑکے جو ہیں وہ کھیل کود میں کہیں جایا کرتے تھے، کوئی تفریح میں، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے مجلس میں جا کے بیٹھ جاتے تھے بچپن سے۔ فرمایا یہ ہماری تفریح تھی کہ عصر کے بعد حضرت وہاں دارالعلوم دیوبند کے صحن میں تشریف رکھتے تھے، اساتذہ ہوتے تھے، طلبہ ہوتے تھے، تو اسی میں حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رو بھی فرماتے ہیں، تو لہٰذا ان کی سنی ہوئی باتیں بہت یاد تھیں ان مجلسوں کی حضرت والد صاحب نے۔ تو فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مسئلے پر بڑی عالمانہ فاضلانہ تقریر فرمائی، ایسی باتیں اس میں فرمائیں کہ جو پہلے لوگوں نے سنی نہیں تھیں، اور بڑی عالی شان فاضلانہ باتیں تھیں۔ تو جب سنا لوگوں نے، تو ان میں سے حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے تو آج طبیعت ہماری جو ہے بہت ہی خوش کر دی، اور سن کر طبیعت کو اطمینان بہت ہوا، اور ایسی باتیں ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی جس طرح آپ نے بیان فرمائی، اس سے سارے اشکالات دور ہو گئے، سارے شبہات ختم ہو گئے، بڑی جامع اور مدلل تقریر فرمائی۔ تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ، اور پھر ایک بات فرمائی کہ دیکھو یہ روشن دان دیکھ رہے ہو، یہ روشن دان، اس میں سے روشنی آ رہی ہے کہ ہاں جی آ رہی ہے۔ کہا کہ یہ روشنی جو آ رہی ہے، یہ کیا اس روشن دان کا کمال ہے جس نے روشنی پیدا کی ہے؟ یہ اس روشن دان کا کمال ہے کہ اس نے روشنی پیدا کر کے ہمیں دے دی ہے، یا کہیں اور سے آ رہی ہے، کہیں اس روشنی کا منبع کچھ اور ہے؟ روشنی کا منبع تو سورج ہے، سورج سے روشنی آ رہی ہے، یہ ایک بے جان روشن دان تھا، اس کو یہاں پر لگا دیا، اس کی وجہ سے روشنی یہاں تک پہنچ گئی۔ تو فرمایا جو کچھ ہم نے عرض کیا اس کا منبع تو کہیں اور ہے، جو کچھ بات کہی گئی تھی وہ تو مبدأ فیاض کی طرف سے ہے، مبدأ فیاض کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے دل میں ڈالی ہیں باتیں، تو لیکن مجھے اس کا ایک ذریعہ بنا دیا، جیسے روشن دان کو روشنی آنے کا ذریعہ بنا دیتے، یہ فرمایا۔ تو تعلیم دے دی، حقیقت حال بھی یہی ہے، اور تعلیم بھی دے دی کہ جب کوئی تعریف کرے تو وہ تعریف در حقیقت جو بھی تعریف ہوتی ہے اس دنیا میں، حقیقت میں تو وہ اللہ جل جلالہ کی تعریف ہے کہ اس نے یہ توفیق دیا۔ یہی معنی ہے الحمدللہ رب العالمین کے، جس سے قرآن کریم کا آغاز ہوا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، کہ جو کوئی تعریف کہیں ہوگی کسی بھی چیز، کسی کے حسن و جمال کی تعریف ہو، کسی کے علم و فضل کی تعریف ہو، کسی کے کمال کی تعریف ہو، کسی کے سخاوت کی تعریف ہو، کسی چیز کی تعریف ہو، حقیقت میں وہ تعریف اللہ جل جلالہ کی ہے۔ اور یہ حقیقت اگر ذہن نشین ہو جائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں یہ بات بٹھا دے، تو عجب کی جڑ کٹ جائے کہ میں تو، میری کیا تعریف، تعریف تو اس کی ہے جس نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بات دل میں بٹھا دے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ عجب پاس کو نہیں پھٹکے گا، پاس بھی نہیں آئے گا، اگر یہ احساس دل میں قوی ہو جائے۔